بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور کچھ خبریں لندن سے، کیونکہ لندن کافی امپورٹنٹ ہے اور وہاں پہ ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے بند کمرے میں، بہت ہی سرگوشی کے انداز میں گفتگو ہوئی ہے۔ اور وہاں پہ کیا چیز تھی، پچھلی ویڈیو ضرور سن لیجیے گا کیونکہ یہ ویڈیو اسی کا تسلسل ہے، اور کچھ ڈیولپمنٹس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ معاملہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ جو شہباز شریف ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنے بھائی نواز شریف صاحب سے، خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ان کے ساتھ ہیں، تو دونوں کی جو ملاقات اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور کوئی تیسرا پوائنٹ نہیں تھا، اور وہ تھا کہ 29 نومبر کی اپوائنٹمنٹ، نیا آرمی چیف یا پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن۔ اس کی ریزن ایکسٹینشن کا معاملہ کیوں ابھی تک چیپٹر کلوز نہیں ہو رہا، اس کی 2-3 وجوہات ہیں، پہلے وہ سن لیں۔ اس کے بعد کچھ نواز شریف صاحب نے کچھ خواہشات کا اظہار کیا ہے، خواہشات نہیں بلکہ ڈیمانڈز ہیں، اور 1 2 3 کر کے انہوں نے ڈیمانڈز رکھی ہیں کہ حالات کو سدھارنے کے لیے اور سنسیئرٹی شو کرنے کے لیے، اور الائز کہ واقعتاً ہم الائز ہیں، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ اور نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نواز واقعتاً اتحادی ہیں، خلوص دل سے، خلوص نیت سے، اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر 1 2 3 یہ کام کرنے ضروری ہیں۔ کانفیڈنس بلڈنگ میئر CBMs جس کو کہا جاتا ہے، یہ ضروری ہے جی۔ عدم اعتماد سازی کا ماحول بنایا جائے، اعتماد سازی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وہ جو اعتماد سازی کے اقدامات کہے جا رہے ہیں وہ دراصل ڈیمانڈز ہیں، مطالبات ہیں، اور وہ بڑے ہی تگڑے قسم کے مطالبات ہیں، اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جو پیرلل ایک اہم کھلاڑی ہیں پاکستان کی سیاست کے، وہ ہیں عمران خان صاحب، جنہوں نے یہ سارا جو کھیل ہے وہ خراب کیا ہوا ہے۔ وہ بدستور میدان میں ہیں اور دن بدن تگڑے ہوتے جا رہے ہیں، مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور اب ان کی سیاست میں اور ان کے جو سیاسی اقدامات میں ایک ٹھہراؤ آ چکا ہے، اور ٹھہراؤ اور اعتماد، اب وہ ادھر ادھر کی باتیں بہت کم کرتے ہیں، بلکہ یکسو ہو کے کچھ انہوں نے بہت ہی کیا کہنا چاہیے آرگنائزڈ وے میں ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے بلوچستان، اور پھر وہ جائیں گے سندھ، کراچی جائیں گے، سندھ کے لوگوں سے ملیں گے، اور اب انہوں نے پیرلل کچھ انتظامات کرنا شروع کر دی ہیں، کچھ میسیجز، کچھ پیغامات، کچھ احکامات یہ اپنی پارٹی عہدیداروں کو سونپنے کر دی ہیں، اور ان کو ٹاسک دیا جا رہا ہے۔ پنجاب کو بھی، خیبر پختونخوا کو بھی، پاکستان تحریک انصاف پنجاب PTI خیبر پختونخوا، اور اس کے بعد اگلی منزل ان کی بلوچستان اور پھر سندھ ہوگی۔ لہٰذا ان کی جو سیاست میں ٹھہراؤ آیا ہوا ہے وہ از خود ایک الارمنگ ہے ان کے مخالفین کے لیے کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے تک تو وہ بہت ہی ایک ایگریسولی جارحانہ انداز میں آئے ہوئے تھے، اب وہ آرام سے آ گئے ہیں، ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں آپ رکھیں کہ عمران خان صاحب اس وقت چومکھی لڑائی لڑیں گے، وہ بالکل بھی اتنی بھی سپیس نہیں دیں گے کہ ان کی کسی اقدام کو یہ سمجھا جائے کہ جناب بس ٹھیک ہے، جو کچھ انہیں کہا گیا ہے، جو کچھ ان کو پیغام بھجوایا گیا ہے، وہ اس پیغام کو منون تسلیم کریں گے اور انہوں نے سچ مان لیا ہے، اور بالکل اسی طرح ہوگا، جو روڈ میپ ان کے ساتھ طے ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھا جائے گا، نہیں، وہ پیرلل اپنا عوامی دباؤ برقرار رکھیں گے، سیاسی دباؤ برقرار رکھیں گے، اور اسی لیے گجرانوالہ میں انہوں نے کلوز کر دیا تھا اپنا جلسوں کا پروگرام، عوامی رابطہ مہم کلوز کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پہلا فیز مکمل ہو گیا ہے، اب میں آپ کو کال دوں گا تو بات بنے گی۔ اس دوران پھر انہوں نے PTI کی جو تنظیمی لوگ ہیں ان سے خاص طور پہ ملے، اور تنظیمی لوگوں سے ملاقاتیں کیں، اپنی کابینہ کے ارکان سے ملاقاتیں کیں، مسلسل ملاقاتیں کرتے رہے، اور جو کال دینی ہے وہ ابھی تک کارڈ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نہ صرف کال کا مسئلہ بلکہ انہوں نے دوبارہ عوامی رابطہ مہم شروع کر دی ہے۔ ایک کل انہوں نے 4 سدہ میں جلسہ کیا ہے، اور اس میں بھرپور طریقے سے اپنی
پریزنس شو کی ہے، اپنا پیغام پہنچایا ہے، اور پھر بٹوین دا لائن انہیں کہا ہے کہ جناب یہ رجیم چینج جو ہے یہ اس کا تسلسل نہیں ہو سکتا، بہت جلد از جلد وہ انتخابات چاہتے ہیں، اور اس حکومت کا، اس مراسلہ حکومت کا، اس سیٹ اپ کا خاتمہ چاہتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف بڑھا جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات، انہوں نے اب پھر ایک اور 2 دن کے وقفے کے بعد کل انہوں نے ملاقاتیں کی پنجاب کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے، تو اب انہوں نے پھر دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ اب انہوں نے اگلا جو جلسہ رکھا ہے وہ چکوال میں رکھ دیا ہے، اور جلسہ وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب شروع کریں۔ اب دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چومکھی لڑائی، چومکھی دباؤ، ہر طرف سے وہ اپنا پریشر جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہو چکی ہے، طے شدہ ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، اور مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ مزاحمت جتنی زیادہ کی جائے گی، مفاہمت کے لیے ٹیبل پہ اتنی ہی جلدی فریق مخالف جو ہے وہ ٹیبل پہ آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا، کیونکہ یہ کارڈ، یہ پالیسی مریم بی بی استعمال کر چکی ہیں، اور انہوں نے یہ، خان صاحب نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ بہت پازیٹیو وے میں جا رہے ہیں، وہ صرف ٹارگیٹڈ کام کرتے ہیں، فوکسڈ وہ پریشر انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو رہے، وہ کسی بھی صورت میں کسی ادارے سے ٹکراؤ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ راستے بنا رہے ہیں اب آہستہ آہستہ۔ اور یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اس ہفتے میں بھی ایک اور جو ہے پازیٹیو سائن عمران خان صاحب کو ملے گا۔ اس ہفتے میں جو شروع ہو رہا ہے آج سے، منڈے سے، اس ہفتے میں ایک اور پازیٹیو سائن آئے گا، جس سے پی ٹی آئی کا جو رگوں میں ایک تازہ خون شامل ہو جائے گا، اور وہ مزید ایسا لگے گا کہ پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف مزید کچھ لوگ آ رہے ہیں، ان حلقوں میں جو کہ مسلم لیگ نواز کے تگڑے حلقے سمجھے جاتے تھے، وہاں سے کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی طرف لپک رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ چومکھی دباؤ جو ہے جی خان صاحب برقرار رکھیں گے۔ اب چلتے ہیں ذرا لندن۔ خان صاحب کا کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے کی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ وہ بہت ہی پر اعتماد طریقے سے بڑھ رہے ہیں۔ اب ان کی گفتگو میں ان کے جو پارٹی کو وہ ہدایات دے رہے ہیں اور ٹاسک دیا جا رہا ہے، ٹاسکنگ کی جا رہی ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں لندن میں جی۔ لندن میں جو ملاقات، اس میں چیزیں جی ایک ہی ہے جی۔ جو خواجہ آصف صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ جنرل صاحب کے بہت قریب ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، ہر چیز ریکارڈ پہ ہے، اور بہت قریب ہے، اور اس میں، اور یہ تعلق بہت پرانا ہے ان کا، اور کس وجہ سے ہے اس کو چھوڑ دیں، لیکن تعلق پرانا ہے اور سٹیبل ہے۔ اس دوران کوئی ہوئی اپس ڈاؤن آئیں، لیکن اب دوبارہ، اور اسی لیے خواجہ صاحب کو وزیر دفاع بنایا گیا ہے، تاکہ جو اہم ترین اس وقت نومبر کا معاملہ ہونا ہے، اور ایک کمیونیکیشن کا جو ڈائریکٹ آفیشیل وے جو ہے وہی رکھا جائے، بجائے اس کے کہ پرائیویٹ پرسنس کو اب جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، جو کابینہ میں نہیں ہیں، یا نان پولیٹیکل پلیئر ہیں، ان کو پیغام رسانی کے لیے رکھا جائے، بلکہ خواجہ آصف صاحب بھی بطور وزیر دفاع، تاکہ کوئی ایسا خبر بھی نہ نکلے اور بات بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی رہے۔ خواجہ صاحب برج ہیں جی، کیونکہ اس سے پہلے زبیر صاحب تھے، اور شجاعت عظیم صاحب تھے، ملک احمد خان صاحب تھے۔ ملک احمد خان صاحب شہباز شریف صاحب کے پلیئر ہیں، ان کو پیغام رسانی وہ والا، کیونکہ ملک احمد خان بھی اس وقت کابینہ میں شامل ہیں، تو ہر جو پیغام رسانی کا معاملہ ہے، جو کمیونیکیشن کا ایشو ہے، وہ ہر کسی نے اپنا اپنا چینل رکھا ہوا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ظاہر وزیر دفاع ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں۔ تو ان کی ساری چیزیں وہ 2-3 چیزیں بتا چکے ہیں اپنے ماحول بنانے کے لیے، پبلک میں، میڈیا میں یہ باتیں کر چکے ہیں کہ 3-4 تجاویز۔ نمبر 1 یہ کہ آرمی چیف کا فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے، نواز شریف صاحب کی مشاورت سے ہوگا، یہ خرم دستگیر صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور یہ جاوید لطیف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مشاورت ہوگی نواز شریف صاحب سے
نواز شریف صاحب کے بعد اپوائنٹمنٹ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کریں گے، یہ تو طے شدہ ہے کہ پرائم منسٹر، اور نوٹیفیکیشن تو انہوں نے کرنا ہے، چینل تو وہی ہے۔ اب خواجہ صاحب نے باتیں کی ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن کے معاملے میں وہ خاموش ہیں، وہ کہتے ہیں اٹس ٹو ارلی کہ ہم کوئی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن کے لیے کوئی غیر معمولی حالات نہیں ہیں ابھی تک، سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے غیر معمولی حالات بالکل نہیں ہیں، اور آرمی چیف کا انہوں نے وہ یہ تجویز بھی دے چکے ہیں کہ یہ اختیار جی ایچ کیو کو دے دیا جائے، آرمی چیف کو دے دیا جائے، وہی اپنا اگلا آرمی چیف جو بھیجیں وہ لگا دیا کریں تاکہ یہ لڑائی ختم ہو۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی ایک اور سی بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب تو پھر یہی ہوگا کہ پرائم منسٹر جو جائے وہ اپنا پرائم منسٹر لگا دے، پریزیڈنٹ جو جائے وہ پریزیڈنٹ اپنا لگا دے، چیف جسٹس جائے، تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، آئین اور قانون ہے، وہ ضابطے ہیں، اس کے اکارڈنگلی ہی چلنا ہوتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے خیر ایک انفارمل وے میں کوئی ہوتا ہے، انفارمل وے میں ہو سکتا ہے کہ پھر اب یہ ہے کہ خواجہ صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب سے ملٹری لیڈرشپ جو موجودہ ہے ان کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، اور ایک ایکسٹینشن کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کارڈ موجود ہے کہ ابھی تک ڈی جی آئی ایس پی آر یعنی کہ افواج پاکستان کے ترجمان جو ہیں ان کی طرف سے تردید نہیں آ رہی۔ انہوں نے ایک بہت پرانا اپریل میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کہ نہ آرمی چیف ایکسٹینشن لیں گے اور نہ ہی وہ مانگیں گے، اگر انہوں نے دی تو بھی، اور نہ ہی وہ چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں 29 نومبر کو۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی ایک کارڈ کھیلا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک زرداری صاحب بھی ایکسٹینشن چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب نواز شریف صاحب کو سوٹ کرتا ہے نیا آرمی چیف، وہ کہتے ہیں نیا آرمی چیف لگائیں، ایکسٹینشن کو چھوڑ دیں، اور اس کے لیے دوسرا آپشن جو ہے وہی ہے کہ جنرل راحیل شریف کی جگہ پہ ان کو ریپلیس کر دیں جنرل صاحب، اور وہ مارچ میں سیٹ خالی ہونی ہے، جس کے بعد پھر یہ چیزیں آ گئی تھی کہ مارچ تک آپ ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ یہاں سے وہ فارغ ہوں تو اپنی اگلی ذمہ داریاں سنبھال لیں، یہ ایک چیز تھی۔ اب آتے ہیں جی بالکل سمارٹلی تین باتیں نواز شریف صاحب کے سامنے جو باتیں آئی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ نمبر 1 یہ انہوں نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ مریم بی بی جو ہیں وہ ابھی تک لندن نہیں پہنچی، ان کو فری کیا جائے، ان کا نام ECL سے نکالا جائے، اور پاسپورٹ کا ان کا کیس لگا ہوا ہے تو وہ ان کو فری کریں، وہ آئیں لندن، اور ان کو یہ جو ان کو بند کر رکھا ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ان کا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے، یہ دوسری خواہش ہے، پہلی وہ ہے، دوسری یہ ہے، یہ دو خواہشات ہو جاتی ہیں تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے، سنسیریٹی شو کی جائے۔ اور تیسری وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ جو ہے آپس میں طے کر لیں، اس وقت GHQ یعنی کہ ملٹری لیڈرشپ، باجوہ صاحب، جنرل صاحب اور ہم آپس میں گورنمنٹ آپس میں طے کرے کہ ایکسٹینشن ہے، ایکسٹینشن نہیں ہے تو پھر ان کا نامینی جو بھی سمری آئے جس کو وہ پوائنٹ کریں پریورٹی پہ انہی کو ہم لگا دیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کی جگہ پہ مطالبات آ چکے ہیں، خواہشات آ چکی ہیں کہ جناب یہ دو کام جو ہیں وہ اس سے پہلے ہونے چاہیے اور جلدی ہونے چاہیے، پنجاب گورنمنٹ کی واپسی ہونی چاہیے، اور مریم بی بی کا یہاں پہ آنا ضروری ہے۔ اب اس سے اگلی بات میں نہیں کروں گا کیونکہ پھر وہ چیز جو ہے ایک اور بھی ہے وہ نہیں کروں گا، وہ پھر تھوڑا سا میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی آئینی اور قانونی رولے میں پڑیں، وہ بٹوین ان کے ہے، اس لیے جی پھر اگلی بات انشاءاللہ کسی وقت کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔